بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حاضرین و سامعین، آج کا ہمارا درس دعوت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا۔ آپ یاد رکھیے کہ دعوت قبول کرنا یہ سنت رسول ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کسی مسلمان نے اگر آپ کو دعوت دی ہے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ رد السلام، اگر کسی مسلمان نے آپ کو سلام کیا ہے تو اس کے سلام کا آپ نے جواب دینا ہے۔ عیادت المریض، اگر آپ کا کوئی ہمسایہ دوست بیمار ہو گیا ہے تو آپ اس کی بیمار پرسی کریں۔ وتشمیت العاطس، اگر کسی کو چھینک آئی ہے تو آپ اس کی چھینک کا جواب دیں، الحمدللہ کہیں۔ اور فرمایا واتباع الجنائز، اگر کوئی آپ کا ہمسایہ دوست دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو آپ اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا واجابۃ الدعوہ، اگر کسی مسلمان نے آپ کو دعوت دی ہے تو یہ دعوت قبول کرنا بھی سنت رسول ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور مسائل ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے، دعوت کے متعلق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دعوت قبول نہیں کی، دعوت سے انکار کر دیا ہے، گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے۔ کس کی دعوت قبول کریں، کس کی دعوت قبول نہ کریں، یہ بھی آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ فرمایا فاسق فاجر کی دعوت قبول نہ کریں، فاسق فاجر انسان کی دعوت قبول نہ کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت سے منع کیا ہے۔ دوسرا، بن بلائے دعوت پر جانا بھی یہ خلاف سنت ہے۔ کسی نے آپ کو دعوت نہیں دی، آپ بغیر بن بلائے اس کی دعوت پہ چلے گئے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل چونکہ بہت سارا رواج آ چکا ہے، اگر ایک دوست کو کوئی دوست دعوت دیتا ہے تو اس کے ساتھ 3-4 اور آ جاتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ آپ اس سے اجازت لے لیں، اس نے 1-2 ساتھیوں کی دعوت کا انتظام کیا ہوا تھا، اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ملتے ہیں ہمیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ جانے والے صحابہ کو روک دیا کہ مجھے فلاں صحابی نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ آتا ہے، مجھے اس نے دعوت دی ہے۔ اور یا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ والے صحابہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مانگی ہے۔ آپ اجازت مانگ لیں کہ میرے ساتھ 3-4 دوست ہوں گے تو ٹھیک ہے، وہ اجازت قبول کر لیں، ٹھیک ہے یہ بھی۔ اور اسی طرح شادی بیاہ میں یہ جو مین مسئلہ ہوتا ہے، اکثر شادی بیاہ میں اگر کوئی دوست کسی کو بلاتا ہے ولیمے پر، ایک کانڈا ہوتا ہے، اس کے ساتھ 6-7 بندے ہوتے ہیں، تو 6-7 بندے یہ ٹھیک نہیں ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ بھائی اس نے تو ایک بندے کو دعوت دی ہے، آپ اتنے 6-7 بندوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ اکثر اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ جانے والا بندہ نیند سلام وہ پیسے دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 1000 روپیہ دینا ہے تو کیوں نہ ہو کہ میں اپنے 6-7 دوستوں کو بھی ساتھ لے چلوں اور کھانا کھلاؤں۔ بھئی یہ خلاف سنت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسی دعوتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یا یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے دعوت کا انکار اس نیت سے کرتا ہے کہ وہاں جو ہے دعوت کے اندر تصویریں بنائی جاتی ہیں، تو اس تصویر سے وہ متبع سنت ہے، کبھی اس نے تصویر بنائی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اگر وہ دعوت کا انکار کرتا ہے تو پھر یہ خلاف سنت نہیں ہے، یہ عین سنت کے مطابق ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے متعلق اسوہ حسنہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل معروف صدقہ، ہر اچھی بات صدقہ ہے۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے تو آپ دوسرے دوست تک، دوسرے بھائی تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اس کو علم نہ ہو، اس کو پتہ نہ ہو مسائل کا، وہ دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو اگر اس کو یہ بات پہنچ گئی، اس سے اس مسئلے کا علم ہو گیا، تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا، آپ کے لیے یہ عمل بھی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔